پاکستان سٹاک مارکیٹ میں کاروبار کے آغاز میں زبردست تیزی، 3 حدیں بحال۔ 100 انڈیکس میں 2924 پوائنٹس کا اضافہ، انڈیکس 1,17,077 پوائنٹس پر ٹریڈ کر رہا ہے۔ ڈمپر حادثات سے تنگ، کراچی کے باسیوں کا پارا ہائی، کئی ڈمپرز جلا دیے۔ نارتھ کراچی پاور ہاؤس سرنگی کے قریب ڈمپر کی ٹکر سے موٹر سائیکل سوار زخمی۔ عینی شاہد کے مطابق 17-18 سال کا ڈمپر ڈرائیور ریس لگاتا آ رہا تھا۔ لوگوں نے ڈمپر ڈرائیور کو روکا اور تشدد کا نشانہ بنایا۔ ڈرائیور نے فرار کی کوشش میں ڈمپر موٹر سائیکلز پر چڑھا دیا۔ واقعے میں ایک شخص زخمی، مشتعل افراد نے 4 ڈمپرز کو ناگن چرنگی اور 3 کو 4K چرنگی پر آگ لگا دی۔ ڈمپر جلانے کے خلاف ڈمپر مالکان کا احتجاج، سہراب کوٹ میں کچرا سڑک پر گرا کر ٹریفک بلاک کر دی۔ ڈمپر جلانے والوں کو گرفتار کرنے کا مطالبہ، پولیس سے مذاکرات کے بعد ایک احتجاج ختم، M9 پر ٹریفک بحال۔ وزیر داخلہ سندھ ضیاء الحسن لنجار کا ڈمپر حادثات پر اظہار افسوس، کہا کسی کو بھی ڈمپرز کو آگ لگانے کی اجازت نہیں، جو بھی دہشت پھیلائے گا یا امن خراب کرے گا اسے گرفتار کریں گے۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری کا بھی ڈمپر جلانے پر اظہار تشویش، شہریوں سے پرامن رہنے اور قانون کو ہاتھ میں نہ لینے کی اپیل، کہا ہیوی ٹریفک سے اموات پر غصہ برحق ہے مگر قانون شکنی نہ کرے۔ کوئٹہ میں نامعلوم افراد کی فائرنگ، 3 پولیس اہلکار شہید۔ ترجمان بلوچستان حکومت کے مطابق واقعہ سریاب روڈ پر پیش آیا، نامعلوم ملزمان نے پولیس موبائل پر فائرنگ کی۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کی واقعے کی مذمت، کہا شہداء کا لہو رائے گا نہیں جائے گا، دہشت گردوں کو کیفر کردار تک پہنچا کر دم لیں گے، ریاست کمزور نہیں، دشمنوں کو بھرپور جواب دیا جائے گا، پولیس اہلکاروں کی قربانی رائے گا نہیں جائے گی۔ عالمی تجارت پر ٹرمپ ٹیرف کی تلوار 3 ماہ کے لیے ٹل گئی۔ امریکی صدر نے چین کے سوا باقی ممالک پر ٹیرف کا نفاذ 90 دن کے لیے روک دیا۔ ٹرمپ نے چین پر ٹیرف پھر بڑھا دیا، مجموعی ٹیرف 125% کر دیا، اطلاق فوری ہوگا، کہا چین کو جلد احساس ہوگا کہ دھوکہ دینا اب قابل قبول نہیں۔ دوسری جانب امریکی ٹیرف پر چین کا بھی بھرپور جواب، امریکی اشیاء پر ٹیرف بڑھا کر 84% کر دیا، آج سے نفاذ ہوگا۔ چین کا کسی بھی دباؤ میں آنے سے صاف انکار، ترجمان چینی وزارت خارجہ کا کہنا ہے بیجنگ اپنے تحفظات کے لیے مضبوط اقدامات کرے گا۔ ادھر ٹیرف مؤخر ہونے سے امریکی سٹاک مارکیٹ میں تیزی، یورپی سٹاک مارکیٹس میں مندی کا رجحان برقرار۔ عالمی تجارتی جنگ شدت اختیار کرنے لگی، یورپی یونین نے بھی امریکہ پر 25% ٹیرف عائد کر دیا، 20 ارب یورو سے زائد مالیت کی امریکی مصنوعات پر جوابی ٹیرف کی منظوری دے دی۔ یورپی کمیشن کا کہنا ہے امریکی اشیاء پر ٹیرف کا نفاذ 15 اپریل سے ہوگا۔ کینیڈا نے امریکہ سے درآمد گاڑیوں پر ڈیوٹیز لگا دیں۔ فرانسیسی وزیر صنعت کا مرکز کو امریکہ میں سرمایہ کاری روکنے کا مشورہ۔ ہسپانوی وزیر اعظم کا امریکی ٹیرف کے خلاف چین اور یورپی یونین کو اتحاد کا مشورہ۔ امریکی ٹیرف سے چھٹکارے کے جتن، پاکستان کا ٹیرف پر مذاکرات کے لیے اعلیٰ سطح وفد امریکہ بھیجنے کا فیصلہ۔ وفد میں حکومتی وزراء کے علاوہ معروف کاروباری شخصیات اور برآمد کنندگان شامل ہوں گے۔ وفد ٹرمپ انتظامیہ کے ساتھ ٹیرف اور تجارتی تعلقات پر بات چیت کرے گا۔ اجلاس سے خطاب میں وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا پاکستان اور امریکہ کے تجارتی تعلقات دہائیوں پر محیط ہیں، امریکہ کے ساتھ تجارتی شراکت داری کو مزید مضبوط بنانے کے خواہش مند ہیں۔ آرمی چیف سے امریکی اعلیٰ سطح وفد کی GHQ میں ملاقات، 2 طرفہ تعلقات اور سیکیورٹی امور پر تبادلہ خیال۔ امریکی وفد کی قیادت امریکی محکمہ خارجہ کے سینئر عہدیدار ایرک مائر نے کی۔ ملاقات میں منرلز انویسٹمنٹ پر بات ہوئی۔ امریکی وفد کا پاکستان کی معدنی پالیسی پر اعتماد کا اظہار۔ ایرک مائر کا پاکستان میں سرمایہ کاری کے بہتر ہوتے ماحول پر بھی اطمینان کا اظہار۔ آرمی چیف اور امریکی وفد نے 2 طرفہ تعلقات کو تسلی بخش قرار دیا۔ پی ٹی آئی قیادت میں اختلافات شدت اختیار کر گئے، بانی پی ٹی آئی سے ملنے پر جھگڑا شروع۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کہتے ہیں اڈیالہ جیل میں ملاقات کے لیے بانی پی ٹی آئی کی بہنوں کو بار بار کہا گیا کہ اندر آئیں۔
ان کی ایک بہن نہیں جا رہی تھیں۔ 5 ناموں کی لسٹ دی گئی جس میں سلمان اکرم راجہ کا نام تھا۔ کوئی سیاسی سکورنگ نہ کرے۔ دوسری جانب سلمان اکرم راجہ نے 92 نیوز کے پروگرام بریکنگ ویوز میں گفتگو کرتے ہوئے کہا 3 ہفتے سے بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے ہائی کورٹ کے فیصلے کی روگردانی ہو رہی ہے۔ خود تراشے گئے ناموں کو ملاقات کے لیے بھیجا جاتا ہے۔ سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ امریکہ سے آنے والوں کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ پنجاب، سندھ اور بلوچستان کے مختلف علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہنے کی پیشگوئی۔ لاہور میں درجہ حرارت 39 سینٹی ڈگری تک پہنچ جانے کا امکان۔ کراچی میں پارہ 36، مٹھی اور نواب شاہ میں 40 سے اوپر جا سکتا ہے۔ اسلام آباد، کشمیر، مری، سوات اور مالاکنڈ میں تیز ہواؤں کے ساتھ ہلکی بارش متوقع۔ دہشت گرد اسرائیل کے غزہ پر وحشیانہ حملے جاری۔ 24 گھنٹوں میں مزید 29 فلسطینی شہید، 55 زخمی۔ غزہ کے شجاعیہ محلے میں 10 عمارتیں ملبے کا ڈھیر بن گئیں۔ 80 فلسطینی لاپتہ۔ 7 اکتوبر 2023 سے شہداء کی تعداد 50,810 ہو گئی۔ سعودی وزیر خارجہ کی واشنگٹن میں امریکی ہم منصب سے ملاقات۔ غزہ میں جاری سفارتی کوششوں پر تبادلہ خیال۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کو پھر دھمکی دے دی۔ کہا ایران کے پاس جوہری معاہدے کے لیے زیادہ وقت نہیں۔ ایران نے معاہدہ نہ کیا تو فوجی طاقت کا استعمال کریں گے۔ فوج کی ضرورت پڑی تو ہمارے پاس آپشنز موجود ہیں۔ اسرائیل ہمارے ساتھ شامل ہو جائے گا۔ ایران کو جوہری ہتھیار رکھنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ رد عمل میں ایرانی صدر مسعود پزشکیان کہتے ہیں کہ ایران ایٹم بم بنانے کا خواہاں نہیں، لیکن ہمیں دیگر تمام شعبوں میں نیوکلیئر سائنس اور نیوکلیئر انرجی کی ضرورت ہے۔ پی ٹی آئی قیادت میں اختلافات شدت اختیار کر گئے۔ بانی پی ٹی آئی سے ملنے پر جھگڑا شروع۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کہتے ہیں اڈیالہ جیل میں ملاقات کے لیے بانی پی ٹی آئی کی بہنوں کو بار بار کہا گیا کہ اندر آئیں۔ ان کی ایک بہن نہیں جا رہی تھیں۔ 5 ناموں کی لسٹ دی گئی جس میں سلمان اکرم راجہ کا نام تھا۔ کوئی سیاسی سکورنگ نہ کرے۔ دوسری جانب سلمان اکرم راجہ نے 92 نیوز کے پروگرام بریکنگ ویوز میں گفتگو کرتے ہوئے کہا 3 ہفتے سے بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے ہائی کورٹ کے فیصلے کی روگردانی ہو رہی ہے۔ خود تراشے گئے ناموں کو ملاقات کے لیے بھیجا جاتا ہے۔ سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ امریکہ سے آنے والوں کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ بس ایک دن کا انتظار، پاکستان کرکٹ کا بڑا میلہ سجنے کو تیار۔ کل سے پی ایس ایل 10 کا ایکشن ہوگا۔ افتتاحی مارکے میں اسلام آباد یونائیٹڈ اور لاہور قلندرز ٹکرائیں گے۔ میچ سے قبل شام 7:30 بجے پنڈی اسٹیڈیم میں افتتاحی تقریب سجے گی۔ دوسری جانب ایونٹ کو فول پروف بنانے کے لیے پنجاب پولیس کے سیکیورٹی انتظامات مکمل۔ ہزاروں اہلکار اور افسران ڈیوٹی پر مامور ہوں گے۔